مکرمی سامعین کرام، اب میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو میں دعوت پیش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور حاضرین کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ پورا مجمع آپ کا منتظر ہے۔ اچھا ہے، سوشل ڈسٹنسنگ ہے، بہت اچھی بات ہے، خیال رکھو۔ چلیے، تمام عاشقان رسول یہاں پر جمع ہیں، لگنا چاہیے کہ اوریجنل ہے سب، کوئی چھپری نہیں ہے۔ زور سے درود شریف پڑھ لیجئے آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اجازت مولانا صحیح کر دو بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض۔ وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى: ولتسألن يومئذ عن النعيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ وقت فرصت ہے کہاں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، حیات
تاتار کے افسانے سے ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت عورت مانگو صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ لیکن خیر میں مبارکباد دیتا ہوں، بات یہیں سے شروع کروں گا کہ مرحوم حاجی محمد حنیف بھائی لوگات ان کی فیملی کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بچی کی شادی ہونے والی ہے ابھی 2 دن کے بعد، تو ان کی فیملی نے، بھائی فاروق نے، ان کے پورے پریوار نے یہاں پر شادی کے موقع پر ایک پروگرام سجایا ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ عام طور سے ہم لوگ کبھی آتے ہیں تو حالات حاضرہ پر بولتے رہتے ہیں، لیکن اب ہمارا بولنے کا شوق بھی ختم ہو گیا کیونکہ روزانہ بولتے ہیں، اس لیے آپ گھبرانا بھی مت، ورنہ کسی کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ تو آج میں بہت اہم عنوان پر، میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے عنوان پر، نکاح کے عنوان پر، اس رشتے کے عنوان پر، اور جیسے میں نے اشعار پڑھا، آپ نے شروع میں شعر سنا ہوگا کہ میں نے شروع میں شعر کہا امین بھائی کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، ایوب بھائی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مسلمانوں ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج یہ دیگام ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی بستی میرے ہندو بھائیوں کی ہے۔ آج کل میں آپ کو بتا دوں کہ پورے ملک میں، پورے بھارت میں ہزاروں ہندو بھائیوں میں ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، ابھی میں نے روم میں بیٹھا تھا تو میں نے کسی سے کہا کہ آج کل تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ پیار ہمیں ہندو بھائی خود کرنے لگے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس؟ کیونکہ پوری دنیا پیاسی ہے۔ آج پوری دنیا حق اور سچ کی تلاش میں ہے۔ آج پوری انسانیت، پوری مانوتا، اللہ کی قسم کھا کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے تمام انسان اس وقت حق اور سچ کی تلاش میں ہیں، اور سکون کی تلاش میں ہیں، آرام کی تلاش میں ہیں، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے آئندہ کل جو میرا جمعہ کا لائیو بیان ہوگا رات میں 9 بجے، اس کا عنوان بھی میں نے رکھا ہے کہ میری زندگی کا مقصد۔ آج انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے، نوجوان ہے اس کو نہیں معلوم کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، بوڑھا ہے اس کو نہیں معلوم کہ زندگی کا کیا مقصد ہے،
بچہ آیا ہے دنیا میں، اس کو نہیں معلوم کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، پتا چلے۔ اور مسلمانوں میں بالکل دو ٹوک انداز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کتاب کو ہم مانتے ہیں، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، اس نبی نے ہمیں زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے۔ اور بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ایسا نبی، ایسا رہبر، ایسا ٹیچر، ایسا معلم، ایسا استاد، ایسا لیڈر، ایسا قائد اور ایسا نیتا ہم کو دیا ہے کہ جس نبی نے، جس رہبر نے، جس قائد نے، جس استاد نے، جس ٹیچر نے ہم کو پیشاب اور پاخانے کے طریقے تک سکھایا ہے۔ ادا کرو، خدا کا شکر ادا کرو اس احسان پر کہ اللہ نے ہم کو ایسا نبی دیا ہے جس نے چلنے کا اسٹائل، کھانے کا اسٹائل، بیٹھنے کا اسٹائل، گلی سے گزرے تو اس کا اسٹائل، سڑک سے گزرے تو اس کا اسٹائل، بازار میں اگر پہنچ گئے تو وہاں کیسے چلا جائے اس کا اسٹائل، ساری چیزیں آج ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو نکاح تو زندگی کا بہت بڑا عمل ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ہاں، میں اکثر شعر پڑھتا ہوں کہ ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، باغ جنت کا دکھایا آمنہ کے لال نے، اور دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائے خیر کی، ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے۔ اور پتھروں نے بھی پڑھا کلمہ رسول پاک کا، معجزہ یہ بھی دکھایا آمنہ کے لال نے۔ تو دوزخ سے کیسے بچا جائے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ جنت کے حقدار کیسے بنیں گے میری بہنیں آج بڑی تعداد میں، میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی آپ لوگوں نے ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کیا اور بڑی تعداد میں میری بہنیں، مسلم عورتیں وہاں پر جمع ہے، وہ بھی سن رہی ہے۔ میں میری بہنوں سے بھی آج بہت ساری باتیں کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، جوانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، بچوں سے پیار کرنے کا طریقہ سکھایا۔ وہ نبی کتنا پیارا نبی، جو مکتب کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے، اس وقت بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ کیا سکھایا جاتا ہے؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ نبی نے سکھایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے، فلیس منا، نبی نے کہا اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ بہت اہم باتیں آئے گی ذہن میں، اس لیے کہتے جا رہا ہوں لگاتار۔ کتنا پیارا طریقہ اسی نبی نے سکھایا۔ یہ بچوں کو اسٹائل سکھایا اس نبی نے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہا جائے۔ کیوں؟ بچوں سے یہ کہا الجنت تحت اقدام الامہات، میرے پیارے پیارے بچوں سنو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور یہ سکھایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ ان معصوم بچوں کو بھی نبی نے یہ سکھایا۔ کیا سکھایا؟ نبی نے یہ سکھایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ معصوم بچوں کو سکھایا سنو العم والد والخالۃ والدہ، کہ چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ یہ صرف میں اسٹارٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے نبی نے سکھائی ہے۔ جی ہاں، آج سے 2 ہفتہ پہلے میرا بیان تھا کہ میاں بیوی مل کر گھر کو جنت کیسے بنائیں، سورگ کیسے بنائیں۔ بڑی تعداد میں ہندو بھائیوں کے فون نے نہیں بتایا، یہ سارے طریقے پریشت محمد، پروفٹ محمد، حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو آج میں بالکل عام بات کروں گا کہ جو نبی ہمیں اتنی باریک باریک چیزیں سکھاتا ہے، تو نکاح تو انسان کی زندگی کا بہت بڑا عمل ہے۔ کیا بولا مفتی صاحب؟ کہ نکاح تو انسان کی زندگی کا بہت بڑا عمل ہے۔ نکاح کے بعد تو زندگی یوں سمجھیے کہ بڑا ٹرن لیتی ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا یو ٹرن، سنا آپ نے کبھی؟ بہت بڑا ٹرن رہتا ہے۔
समझ रहे आप, यू टर्न। तो निकाह तो इंसान की जिंदगी का बहुत अहम टर्न है, बहुत बड़ा टर्न है। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी निकाह के बाद भी आदमी अगर जवान उल्टी सीधी हरकतें करता है तो कई उसके खानदान के लोग उसको ये कहते हैं कि अब तो सुधर। क्या कहते हैं? अब तो सुधर। तो निकाह बहुत बड़ा अमल है जिंदगी का, और कितनी अहमियत रखता है मुसलमानों। और ये बयान तो मैं कहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों को भी यहां पर जमा करना था, मेरे हिंदू भाइयों को भी यहां पर बुलाना था, मेरी हिंदू बहनों को भी यहां पर बुलाना था कि उन तक भी ये मानवता का पैगाम जाता है। मुसलमानों, तुम भी अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो कि कुरान का पैगाम, नबी का पैगाम, ये तुम्हारे हमारे बाप की जागीर नहीं है। कुरान हमारे बाप की जागीर नहीं है, नबी हमारे बाप की जागीर नहीं है। कुरान के उतारने वाले ने ये कहा हुदल लिन्नास, कि ये तमाम इंसानों को हिदायत देगा, ये तमाम इंसानों को रास्ता दिखाएगा। वो नबी सिर्फ रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं है बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। उस नबी का पैगाम तमाम इंसानियत के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। कुरान पर जैसे अब्दुल्ला का हक है, कुरान पर जैसे अब्दुल रहमान का हक है, कुरान पर जैसे हारून का हक है, नबी पर जैसे अब्दुल्ला का हक है, नबी पर जैसे हारून का हक है, वैसे ही कुरान और रसूल पर और नबी पर रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश और संदीप का भी हक है। हमारे दिमागों में क्या बैठा हुआ है? कुरान हमारा है? नहीं, कुरान सबके लिए आया। नबी, अरे बोलो जोर से, बोलो जोर से, नबी सबके लिए, कुरान जोर से कुरान सबके लिए। और याद रखो, अभी हमारी एक मुहिम चल रही है कि मोहम्मद सबके लिए। और मुसलमानों, ये भी एक जिम्मेदारी है कि अगर हमने कुरान को, जैसे मैंने कहा ना कि वक्त फुर्सत है, कहा काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। मैं पूरे मुल्क में मुसलमानों से ये कह रहा हूं कि अगर हमने कुरान को अपने हिंदू भाइयों तक नहीं पहुंचाया, नबी की पवित्र लाइफ को, नबी की पवित्र जिंदगी को, अगर हमने नबी के संदेश को, कुरान के आदेश को, उस पालनहार, उस रब के पैगाम को अगर हमने हिंदू भाइयों तक नहीं पहुंचाया, हो सकता है कि कल कयामत के दिन हश्र के मैदान में, अल्लाह के दरबार में, ये हिंदू भाई हमारा दामन पकड़ लेंगे। मेरे मौला, मैं इसके पड़ोस में 50 साल तक रहा, मेरे बाप दादा से इसके साथ में मेरे ताल्लुकात थे, ये मेरे खेत में काम करता था या मैं इसके खेत में काम करता था। मेरे मौला, ये और मैं दोनों एक ही बैंक में जॉब करते थे। मेरे मौला, ये और मैं 30 साल तक के हम दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एक साथ खाना खाते थे। मेरे मौला, इसका मेरा इतना करीबी ताल्लुक था, दोस्ती थी कि इसकी बेटी की शादी में, इसके बेटों की शादी में मैं सब में गया, ये मेरे सारे प्रोग्राम में आया। लेकिन मेरे मौला, आज ये मेरा भी मुजरिम है और तेरा भी मुजरिम है कि इसने तेरा और तेरे नबी का पैगाम मुझे कभी सुनाया ही नहीं था। क्या जवाब दोगे बताओ? क्यों? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बरसों से हमारे हिंदू भाई अजान के अल्फाज सुन रहे हैं। क्यों? बरसों से सुन रहे हैं। एक हिंदू भाई ने मुझसे कह दिया कि यार मुफ्ती साहब, हिस्ट्री में तो है कि अकबर बादशाह बहुत खराब था, फिर आप लोग फिर भी दिन में 5 मरतबा उसका नाम क्यों लेते हैं? नहीं समझे आपने? अकबर बादशाह तो बहुत खराब था, उस पर तो बाकायदा फिल्म भी बनी, अकबर और जोधा। तो वो तो बड़ा खराब था, उसकी लाइफ तो गुनाहों से भरी हुई थी, नाउजुबिल्लाह। फिर जब वो इतना खराब था तो आज भी तुमको मुगलों से इतनी मोहब्बत है कि दिन में 5 मरतबा तुम मस्जिद के मीनारों से किसका नाम पुकारते हो? अकबर का। मैंने कहा कसूर तेरा नहीं यार, कसूर हमारा है, क्योंकि आज तक हमने तेरे को ये नहीं बताया कि अकबर के माने, अरे बोलो क्या है? कसूर तेरा नहीं है, कसूर हमारा है। हमने नहीं बताया तुझको कि अकबर के माने हैं ग्रेट पावर, हमने तुझे नहीं समझाया कि अकबर के माने हैं शक्तिशाली, हमने तुझे नहीं बताया कि अकबर के माने हैं सुपर पावर। और आज तो दुनिया को समझ में आ गया कि सुपर पावर और शक्तिशाली अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। आज कोरोना ने पूरी दुनिया को समझा दिया। क्यों?
اللہ کا معاملہ ایسا ہے، میں ملک میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ بیٹا انسانیت سے مان لے، نہیں سمجھے آپ؟ انسانیت سے مان لے، ورنہ میں منوانا بھی، ارے بولو، جانتا ہوں۔ اللہ نے پوری دنیا کو بتایا، او بھارت والو، او انگلینڈ والو، او فرانس والو، او امریکہ والو، او لندن والو، او جاپان والو، او یو کے والو، سنو سنو سنو، تم جس کو سپر پاور سمجھتے تھے، اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں ایک نہ دکھنے والا کیڑا بھیج رہا ہوں، نہ دکھنے والا وائرس بھیج رہا ہوں، میں دکھاتا ہوں کہ میرا پاور کیا ہے۔ میں نے نہ دکھنے والا وائرس بھیجا تو پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی، اور جس کو تم سب سے بڑا سپر پاور سمجھتے تھے، اللہ نے دکھایا کہ سب سے زیادہ مجبور میں اس کو کر رہا ہوں۔ ابھی نمبر 1 پہ کون ہے؟ ارے بولو نا، ارے بولو بھائی، نمبر 1 پہ کون ہے؟ کہاں گئی تیری ٹیکنالوجی؟ کہاں گیا تیرا پاور؟ اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا کہ پاگلو، تم جس کو سپر پاور سمجھتے تھے، دیکھو میں اس کو سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ مجبور اور سب سے زیادہ محتاج بنا رہا ہوں۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ نمبر 1 پر مرنے والے وہیں پر، سب سے زیادہ مریض وہیں پر، نہ اس کے ٹیکنالوجی کام آئی، نہ اس کے میڈیکل سائنس کام آئی۔ آج نمبر 1 پر وہی ہے، اور نمبر 2 پر جو اس کا جگری یار ہے۔ تو اللہ نے پوری دنیا کو دکھا دیا، کیا دکھایا؟ کہ سپر پاور میں ہوں، شکتی شالی میں ہوں، اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو میں نے ابھی میری وہ فوج بھیجی ہے جو دکھ بھی نہیں رہی، صرف ہاتھ دھوتے رہو۔ کیا کرتے ہو؟ ارے بولو، ارے کچھ سمجھا؟ آج سمجھ میں آیا اشرف صاحب، مجھے قاری صاحب، آج سمجھ میں آیا کہ نبی کی سنتوں میں کتنا دم ہے۔ بھائی نبی کی سنتوں میں کتنا دم ہے، آج سمجھ میں آیا کہ علماء کہتے تھے کہ وضو کرتے وقت انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے، نہیں سمجھے آپ؟ انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے۔ آج سمجھ میں آیا کہ پیارے آقا کی سنتوں میں کتنا دم ہے کہ وضو انسان 5 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے۔ اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر وضو کرے گا اور خلال کرے گا تو آج سمجھ میں آیا کہ نبی نے 1500 سال پہلے خلال بتایا تھا۔ اب دنیا کو سمجھ میں آیا کہ وہ وائرس یہاں رہتا ہے، اس لیے دنیا کیا کر رہی ہے؟ ارے سمجھے میرے بھائی؟ آج سمجھ میں آیا امین بھائی کہ خلال سنت ہے۔ ابھی ہم لوگ وضو برابر نہیں کرتے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب دنیا کہہ رہی ہے کہ ہاتھ اچھے سے دھو، اور اتنا سمجھا رہی دنیا کہ اگر آپ نے کسی کو فون بھی لگایا، آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، تو پہلے 1 منٹ تک اس کمینے کی آواز سننا پڑے گی۔ پلیز سیف، بی سیف، بی کیئر، ہے نا، ہاتھ دھوتے رہیں، ہے نا، سوشل ڈسٹینسنگ۔ ارے مسلمانوں، بڑے سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں۔ ارے مسلمانوں، نبی کی سنتیں، نبی کے طریقے، نبی کی بتائی ہوئی ادائیں ایسی ہے کہ آج پوری دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنا دم ہے میرے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات میں، کتنا دم ہے میرے نبی کی بتائی ہوئی سنتوں میں۔ صرف ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 1500 سال پہلے میرے نبی نے جو طریقے بتائے تھے، آج پوری دنیا اس طریقے پر آ رہی ہے، اور خدا نے اپنی اکبریت، خدا نے اپنی کبریائی، خدا نے اپنا پاور، خدا نے اپنی بڑائی، خدا نے اپنی شکتی پوری دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو میں سپر پاور ہوں، میں نہ دکھنے والا میرا وائرس بھیج رہا ہوں، تو پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے۔ کیوں؟ ابھی تو نہ دکھنے والا آیا، اگر دکھنے والا آیا تو ایسے کام ہو جائے گا، ہے نا؟ اس لیے میں دنیا کے تمام انسانوں سے بھی، میں خود اپنے آپ سے بھی، میں مسلمانوں تم کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، نبی کی مان لو، نبی کی سنتوں پر عمل کر لو۔ دنیا
دنیا آج بھی سکون پائے گی تو صرف نبی کے طریقوں سے پائے گی. دنیا کو آج بھی کامیابی ملے گی تو نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے ملے گی. آج 2 دن کے بعد یہاں پر اسی منڈپ میں نکاح ہوگا. میرے ہندو بھائیوں سے بھی میں کہتا ہوں, میرے مسلمان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ نکاح یہ اتنا مقبول عمل ہے, اتنا پاک عمل ہے کہ اللہ خود اپنی کتاب میں کہتا ہے تمام انسانوں سے کہ یہ رشتہ ایسا پوتر رشتہ ہوتا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے اسی رشتے کے ذریعے سے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو وجود بخشا ہے. خطبہ نکاح پڑھتے نا ہم لوگ, تو اس میں کیا ہے, پہلی آیت کیا پڑھتا قاضی, یا ایھا الناس. دیکھو کتنا پیارا لفظ. پہلی آیت قاضی پڑھتا ہے خطبہ نکاح میں, کون سی پڑھتا ہے, یا ایھا الناس. مسلمان نہیں, یہ مولانا پہلی آیت میں مسلمان لفظ نہیں ہے, سمجھ رہا, یا ایھا الناس, اے تمام انسانوں, او ہارون, او رحمان, او سندیپ, او پرکاش, او امیت, سن لے. سب سے اللہ کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا اللہ, یا ایھا الناس, اے تمام انسانوں, اتقوا ربکم, ڈرو تمہارے اس پروردگار سے, الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے دنیا کے تمام انسانوں, ڈرو تمہارے اس پروردگار سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا. یہ آیت مسلمانوں سے صرف مخاطب نہیں ہے, یہ آیت تمام انسانوں سے کہہ رہی ہے کہ تم کسی ذات کے ہو, کسی دھرم کے ہو, کسی گاؤں کے ہو, کسی ملک کے ہو, کسی کٹمب کے ہو, کسی قبیلے کے ہو, کسی برادری کے ہو, اللہ کہتا ہے تم تمام میرے بندے ہو. اور اے میرے بندو سنو, اے تمام انسانوں سنو, ڈرو اس پروردگار سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے باپ آدم اور پوری دنیا کی ماں حوا, تو اس اعتبار سے کوئی بھی غیر نہیں ہے. مولانا اشرف صاحب, مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات بھی بیٹھانا ضروری ہے کہ کوئی بھی غیر نہیں ہے, سب ہمارے ہیں, سب ہمارے ہیں. نام بھلے ہی ان کا کچھ بھی ہو, ذات بھلے ہی ان کی کچھ بھی ہو, برادری بھلے ہی ان کی کچھ بھی ہو, ملک بھلے ہی ان کا کچھ بھی ہو, لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کے باپ آدم, تم سب کی ماں حوا, تم سب ایک ماں اور باپ سے پیدا کیے گئے ہو. مسلمانوں, پورے ملک میں بھی, پوری دنیا میں بھی میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کسی کو غیر مت سمجھو. یہ جتنے ہمارے گاؤں والے ہیں, یہ جتنے ہمارے ملک والے ہیں, یہ جتنے ہمارے پڑوسی ہیں, چاہے کسی ذات اور دھرم کے ہو, وہ سب ہمارے بھائی ہے. کون ہے, ارے بولو. اچھا, بھائی کے تعلق سے ہم کوشش کریں گے نا کہ وہ جہنم میں نہ جائے. کون چاہے گا, کوئی چاہے گا کہ میرا بھائی جہنم میں جائے؟ تو سب کی فکر کرنا ہوگی کہ نہیں ہوگی, سب تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہوگا کہ نہیں ہوگا, سب تک نبی کا پیغام پہنچانا ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو آؤ, نکاح کے ذریعے سے میں آج یہ پیغام یہاں پر پہنچا کر جاؤں گا اور یہیں پر اپنی بات کو نکاح کے تعلق سے ہی سمیٹوں گا کہ نکاح آج 2 دن کے بعد یہاں پر نکاح ہونے والا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اس فیملی کو کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام سجایا کہ نکاح پر آج بات ہو جائے. سن لو, نکاح ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے, ایسا مقدس عمل ہے کہ اللہ کہتا ہے, نبی کہتے ہیں کہ اسی رشتے کے ذریعے سے میں ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کو ایسا قریب کر دیتا ہوں کہ پھر میں ان میں ایسی محبت بھی ڈال دیتا ہوں کہ میں انہی کے ذریعے سے انسانی نسلوں کو وجود بخشتا ہوں. اس لیے نبی نے کیا کہا, النکاح من سنتی. اے لوگو سنو سنو, نبی نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی, قاضی آگے کہتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا نکاح میری سنت ہے, اور نبی آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا, جو میری سنت سے اعراض کرے گا, جو طاقت کے باوجود, جو حیثیت کے باوجود, جو قوت کے باوجود نکاح نہیں کرے گا, پیارے آقا نے فرمایا فلیس منی, اس کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں. آخر کیا وجہ ہے؟
مولانا نکاح کو آخر اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ نبی فرما رہے ہیں کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کی قوت رکھتا ہے، نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، نکاح کی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ نکاح نہ کرے تو نبی فرما رہے ہیں کہ اس کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، فلیس منی، اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نکاح کو اتنی اہمیت دی گئی؟ جی ہاں، وجہ ہے آج مولانا میرے ملک نہیں پوری دنیا پریشان ہے۔ آج مسلمانوں پوری دنیا پریشان ہے۔ ابھی میں آپ کے ویارہ تک آیا تھا یا کہاں تک آیا تھا کہ مجھے فون آیا۔ کیا فون آیا کہ ایک 12 سال کی معصوم بچی کے ساتھ میں جس طریقے سے حرکت کی گئی اور اس کے بعد اس کا مرڈر کر کے پھینک دیا گیا، میں لفظ بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ نکاح کی اہمیت کیوں ہے؟ شادی کی اہمیت کیوں ہے؟ بہت اہم بات ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈال رہا ہے۔ آج ملک پریشان ہے، آج ملک میں زنا بڑھ گیا، حرام کاری بڑھ گئی، بدکاری بڑھ گئی، ریپ بڑھ گیا۔ آج بیٹی کسی کی بھی ہو، آج بیٹی کسی کی بھی ہو، وہ انسان کی بیٹی ہے، ہم سب کی بیٹی ہے، چاہے کسی ذات کی ہو، وہ دلت ہو، برہمن ہو، بودھ ہو، جین ہو، مسلمان ہو، بیٹی کسی کی بھی ہو، وہ ہم سب کی بیٹی ہے۔ لیکن آج ملک کا حال ایسا ہو گیا کہ ایک خبر اس وقت میرے سامنے یہ بھی آئی کہ جو روڈ پر مزدور عورتیں کام کرتی ہے، رات کو تھک کر وہ سو جاتی ہے۔ ایک مزدور عورت رات میں تھک کر سو گئی، اس کے بغل میں، اس کے بازو میں 4 سال کی اس کی معصوم بچی کو بھی اس نے سلائی، لیکن کوئی انسان کی شکل میں درندہ آیا اور اس 4 سال کی معصوم بچی کو اٹھا کر لے گیا اور 1.5 کلومیٹر دور ریپ کر کے اس کا مرڈر کر کے اس کو سڑک پر پھینک دیا۔ کہاں انسانیت چلی گئی ہے؟ ریپ بڑھ گیا ہے، زنا بڑھ گیا ہے، بدکاری بڑھ گئی ہے، حرام کاری بڑھ گئی ہے۔ اور سن لو مسلمانوں، اگر میرے ہندو بھائیوں تک بھی یہ پیغام اور میری آواز پہنچ رہی ہوگی تو آج میں پورے بھارت میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ملک کو اس گندگی سے بچایا جائے اور مہیلاؤں کی سرکشا، عورتوں کی عزت کو بچایا جائے، معصوم بیٹیوں کی عزت کو بچایا جائے۔ تو 1500 سال پہلے ہم سب کے نبی محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہو جائے گا، حرام کاری بدکاری مشکل ہو جائے گی۔ 1500 سال پہلے نبی پاک نے کہا تھا کہ اے لوگو نکاح کو آسان کرو، اور 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے تھے مولانا، 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے تھے کہ اے لوگو نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ کیوں؟ اور احادیث کے خلاصوں میں ملتا ہے جن بستیوں میں، جس گاؤں میں، جس علاقے میں، جس محلے میں، جس ملک میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی، حرام کاری عام ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس علاقے میں اللہ کے عذاب کے دروازے زمین اور آسمان سے کھل جائیں گے۔ آج عذاب آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ پوری دنیا پریشان ہے کہ نہیں؟ فیکٹریاں بند، کاروبار بند، پوری دنیا لاک ڈاؤن، اللہ کے عذاب مسلسل آ رہے ہیں۔ ایک عذاب ختم نہیں ہوا کہ دوسرا عذاب دستک دے رہا ہے۔ کیوں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس ملک میں، جس سماج میں، جس برادری میں، جس گاؤں میں زنا عام ہوگا، حرام کاری عام ہوگی، بدکاری عام ہوگی، اللہ اپنا عذاب کا دروازہ زمین و آسمان سے کھول دے گا۔ تو دنیا کو اگر بچانا ہے اللہ کے عذاب سے تو پھر زنا کو ختم کرو، حرام کاری کو ختم کرو، برائی کو ختم کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ جو جوان گناہ کی طرف، زنا کی طرف بڑھنا چاہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جس قرآن کو میں مانتا ہوں، جس نبی کو میں مانتا ہوں، جس دھرم کو میں مانتا ہوں، اس میں نکاح تو بہت آسان ہے، میں زنا کیوں کروں؟ اتنا آسان کرو نکاح کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیوں؟ کہ میں جس دھرم کو مانتا ہوں اس میں نکاح تو بہت آسان ہے، میں زنا کیوں کروں؟ اور آپ سن کر تعجب کریں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے تھے کہ اے لوگوں نکاح کو آسان کرو،
تو نبی کے عاشقوں نے، نبی کے دیوانوں نے، نبی کے چاہنے والوں نے نکاح کو اتنا آسان کر کے دیا کہ دکھایا کہ آپ کی عقل کام نہیں کرے گی، اتنا آسان کر کے دکھایا کہ مدینے میں نبی کے دیوانوں کا، نبی کے عاشقوں کا نکاح ہو رہا ہے، نبی مدینے میں موجود ہے اور نبی کو بھی خبر نہیں۔ تو کتنا آسان کر کے دکھایا۔ اچھا دماغ میں آیا کہ بھیا نبی سے کوئی دشمنی ہوگی اندر کی، اس لیے نہیں بتائے ہوں گے؟ نہیں نہیں، ارے نبی سے تو ایسا عشق تھا، نبی سے تو ایسا پیار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، نبی سے تو ایسی محبت تھی کہ نبی کے اشاروں پر جان مال قربان کر دیا کرتے تھے۔ ابھی آپ نے نعت سنا، غالباً حذیفہ نے نعت پڑھا کہ نبی سے تو ایسا عشق تھا کہ نبی نے اشارہ کیا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے تو ایسا لا کر پیش کیا کہ پورا گھر جھاڑ کر، جھاڑو بھی لا کر رکھ دیا، اور پھر پوچھتے ہیں حضور ابو بکر سے کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ تو کیا پیار سے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب کا نام چھوڑ کر آیا۔ تو جس نبی سے اتنا پیار کے تھوک بھی اس کا زمین پر گرنے نہیں دے رہے، جس نبی سے اتنا پیار کہ اس کے اشاروں پر جان اور مال قربان کر دے رہے، بتاؤ ذرا بتاؤ ذرا بتاؤ ذرا، کیا وہ نبی کو شادی میں نہیں بلائیں؟ ارے بولو جی ہاں ضرور بلائیں گے، لیکن نبی نے یہ حکم دیا نا کہ نکاح کو کیا کرو، ارے بولو زور سے، زور سے بولو، آسان کرو۔ تو پھر آسان ایسا کر کے دکھایا کہ نبی کو بھی، ارے بولو، خبر نہیں۔ اچھا اور سن لو، تھوڑا سا اور سن لو، ٹریننگ کیسی دی میرے نبی نے، اور وہ نبی کے کیسے دیوانے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ چھپری ہے، سب سمجھ رہے، ہم لوگ کیا ہے، ڈپلیکیٹ، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہی نہیں کبھی، نہیں سمجھا، پکڑا ہی کہاں بابو جو چھوڑنے کی، ارے بولو، بات کرتا ہے۔ اب کیسا پریکٹیکل دیکھو کہ نکاح کتنا آسان۔ ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ حضور نکاح کرنا ہے، نکاح کرنا ہے۔ تو حضور نے کہا مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں سمجھے آپ، کیا کہا؟ نکاح میں اصل کیا ہے؟ مہر۔ تو حضور نے کیا کہا؟ مہر دینے کے لیے کچھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پورے گاؤں کا کھایا تھا کھلانے کو ہے، کیا نہیں کہا؟ پورے گاؤں کا کھایا تھا کھلانے کو ہے۔ پھر یہ بولیں گے نہیں ہے تو بولیں گے پہلے یو کے جا، 2-4 بار لندن کے راؤنڈ، ارے بولو مار، اور نعیم سنجان والا بیٹھے ہوئے ان سے پاسپورٹ بنا اور ویزا لے۔ نہیں، نبی نے کہا، حضور نے کہا مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہا کہ حضور نہیں ہے۔ تو دو واقعات دیکھیے کتنے عجیب واقعات۔ ایک واقعہ کیا کہ حضور نے کہا التمس التمس ولو خاتم من حدید، جا ڈھونڈ کے لا، مہر دینے کے لیے ڈھونڈ کے لا، چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، یعنی مہر دے، کچھ کیا دے۔ تو نکاح میں اس لیے علماء کہتے ہیں کہ نکاح میں گوشت مانڈے کے بغیر نکاح ہو جائے گا، دالچے کے بغیر، ارے بولو، نکاح ہو جائے گا، حیدرآباد کی بریانی کے بغیر نکاح ہو جائے گا، لیکن نکاح کس کے بغیر نہیں ہوگا؟ مہر کے بغیر۔ اور عام طور پہ ہوتا کیا ہے آپ کو معلوم؟ ساری چیزیں نقد، منڈپ والے کو ایڈوانس، دیگا والے کو ایڈوانس، کیمرے والے کو ایڈوانس، اور ادھار کیا رہتا؟ ارے بولو نا، ادھار کیا رہتا؟ مہر۔ اور جب مہر باندھا جاتا ہے تو بازو والے باندھ دینا کا ہے، ابا نے نہیں دیے، دادا نے نہیں دیے، باندھ سمجھ رہا۔ لیکن سنو، بات آ گئی تو سمجھا رہا ہوں کہ نکاح میں اصل مہر ہے۔ علماء کہتے ہیں شریعت کا مسئلہ ہے کہ مہر نہ دینے کے بارے میں سوچ لیا، ذرا بھی سوچا کہ مہر دینا کہاں ہے، باندھنا ہے، نہیں سمجھا، مہر دینا کہاں ہے، باندھنا ہے۔ ابا نے بھی باندھے تھے، دادا نے بھی، مہر دینا کہاں ہے، باندھنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ مہر نہ دینے کا ارادہ بھی کر لیا تو نکاح نہیں ہوگا، زنا ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی جوان ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کی شادی نہیں ہوئی، ہاتھ اٹھاؤ جلدی سے، جلدی اٹھاؤ، شرما مت۔
جلدی اٹھاؤ. بہت اچھے پیارے بچے, جلدی ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ. سمجھ رہے آپ؟ تو سب سے پہلے انتظام کائے کا کریں گے؟ بولو, ارے بولو, سب سے پہلے انتظام کائے کا کریں گے؟ مہر کا. تو خیر آئیے, میں آپ کو صرف واقعہ بتا رہا تھا کہ حضور نے ایک صحابی سے کہا التمس ولو خاتم من حدید, ڈھونڈ کے لا چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ, ایک صحابی آئے, حضور نکاح کرنا ہے, شادی کرنا ہے, کہا کہ مہر دینے کے لیے کچھ ہے کیا؟ تو صحابی نے کہا حضور کچھ نہیں ہے. تو پھر حضور نے کہا قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں ہاں حضور وہ صورتیں یاد ہے. تو کیا کہا حضور نے؟ ٹھیک ہے نکاح کر لے, جو صورتیں تجھے یاد ہے تیری بیوی کو یاد کروا دینا, یہی تیرا مہر ہوگا. کتنا آسان. کیوں آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ امت کو بچانا ہے. جوانوں آج سن لو, آج میں بزرگوں سے بھی کہہ رہا ہوں, میری بہنیں میری بات کو سن رہی, میری بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, سن لو دیگام والو, سن لو نوساری والو, کہ اگر اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, آج ہمارے نوجوان بچے اور بیٹیاں آج زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں, گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے, اور وہ گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور شیطان نے ان کو آنکھوں کے زنا میں مبتلا کر دیا ہے. کیوں؟ آج ہر ہاتھ میں موبائل ہے. کیوں؟ ہر ہاتھ میں موبائل ہے. زنا عام ہو گیا. زنا صرف ایک خاص عمل کا نام نہیں ہے, زنا صرف ایک خاص کام کا نام نہیں ہے. پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ العینان تزنیان, اے لوگو تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. پیارے آقا نے فرمایا والیدان تزنیان, تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. والرجلان تزنیان, تمہارے پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. او میری بہنوں, او میرے بھائیوں, اپنے جوان بچوں کو, اپنی جوان بچیوں کو زنا سے, حرام کاری سے, بدکاری سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نکاح میں جلدی کرو, نکاح میں جلدی کرو, نکاح میں جلدی کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبی کہہ رہے ہیں. آج پورے ملک میں زنا بڑھ گیا. ہمارے مہاراشٹر کا ایک نیتا ہے مولانا, جب زنا بڑھ گیا, حرام کاری اور ریپ بڑھ گیا, ہمارے مہاراشٹر کا ایک نیتا ہے, جی ہاں راج ٹھاکرے, اس نے باقاعدہ ٹیبل ٹھوک کر یہ کہا, ٹیبل ٹھوک کر تمام لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ اگر ملک کو بچانا چاہتے ہو, مہیلاؤں کی سرکشا چاہتے ہو, عورتوں کی عزتوں کو بتانا چاہتے ہو, بیٹیوں کی عزتوں کو بچانا چاہتے ہو, تو اس نے ٹیبل ٹھوک کر راج ٹھاکرے نے کہا کہ اسلام کی شریعت کے قانون کو لاگو کرو. یہ میرے الفاظ تو یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ نہیں شرم کی بات کہ اس نے کہا کہ نبی کے قانون کو لاگو کرو, شریعت کے قانون کو لاگو کرو, اسلام کے قانون کو لاگو کرو. آج مسلمانوں جتنے بیٹھے ہیں اور جتنی بہنیں میری بات کو سن رہی ہے, میں تمام سے کہوں گا کہ یاد رکھو زنا بڑی بدترین چیز ہے. اللہ عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے. اپنی جوان بیٹیوں کو اور جوان بیٹوں کو, میرے بھائیوں میری بہنوں, اگر بچانا چاہتے ہو تو ان کی نکاح میں جلدی کرو, نکاح میں جلدی کرو. اب ہمارے دماغ میں کیا ہے کہ بھئی نکاح کیسے کرنا. ایک ڈائلاگ ہے ہمارے یہاں, بولتے ہیں کہ مفتی صاحب کیسا ہے, اس کو کیسے نکاح کرنا, ابھی وہ خود کے پیروں پر نہیں کھڑا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہاتھ پہ کھڑا ہوا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ارے کچھ سمجھے؟ یہاں بولتے کہ نہیں بولتے کیا معلوم. کیوں ہمارے یہاں کیا بولتے, وہ ابھی خود کے پیروں پر نہیں کھڑا ہے, تو تیرے پیروں پر ہے. تو وہ اس کا مطلب کیا ہے, پیسہ, بس پیسہ کمانے والا. کیوں پیسہ, یعنی وہ پیسہ کمانے والا بن جائے گا تو پھر وہ خود کے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا, پھر اس کی شادی کر دی جائے گی. اب پیسہ کمانے کے چکر میں وہ 4-5 راؤنڈ باہر جا رہا ہے اور وہاں سے 30-35 سال کا ہو کے آ رہا ہے. بالکل اوپن بول رہا ہوں. اور شادی کی عمر, نکاح کی عمر جو زنا سے بچائے گی وہ کون سی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سن لو آگے حدیث. نبی نے فرمایا, سنو کیا فرمایا, یا معاشر الشباب, اے جوانوں کی ٹولی. دیکھو الفاظ پر غور کرنا, بڑا مزہ آئے گا.
समझ रहे? नबी ने क्या फरमाया कारी साहब, या माशर शबाब, ए जवानों की टोली, मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, जो तुम में निकाह की ताकत रखता है, फलियतज़व्वज, उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। क्यों कर ले? आगे फायदा भी बताया। नबी ने फरमाया वो निकाह कर ले, क्यों कर ले? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, ये निकाह जवानों, ये निकाह नबी फरमा रहे हैं तुम्हारी निगाहों को नीचा कर देगा, यानी निगाहों की हिफाजत करेगा। अब ज़हन में आएगा कि भाई निकाह का ये कौन सा फायदा है? ऐसा भी तो बोलते कि भाई निकाह करने से फौरन पाउंड आना शुरू हो जाएंगे, तो समझ में आता कि निकाह का फायदा है। ये कौन सा फायदा है? तो नबी ने कहा कि निकाह कर लो जवानों, और जवान लफ्ज इस्तेमाल किया। देखो मैं जो बात समझाना चाह रहा था मुफ्ती साहब, नबी ने क्या कहा, या माशर शबाब, ए जवानों की टोली, पता चला निकाह की उम्र जवानी की है। हुजूर ने ये नहीं बोले ए बुढ़ों की टोली, अरे बोलो ना भाई, हुजूर ने क्या कहा, या माशर शबाब, ए जवानों की टोली, तो पता चला निकाह कब होना? अरे बोलो ना, इसका मतलब ये नहीं कि बुढ़ा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, समझ रहे आप? बल्कि अगर बुढ़े की बुढ़ी मर जाए तो बच्चों पर फर्ज है कि बाप का निकाह कराए। ये सीरियस कर रहा हूं, बहुत अहम बात कर रहा हूं, याद रखो, मजाक मजाक में बहुत अहम बात कर रहा हूं कि आज औरतें सुन रही मेरी बात को, औरतें खासतौर से औरतें इस पॉइंट को सुने कि अगर किसी की बीवी मर जाती है तो उसका दूसरा निकाह हम लोग ऐब समझते हैं, औरतें उसको ताना देती है। नहीं, बीवी जिंदगी का ऐसा साथी है कि मां का मकाम अपनी जगह, बहन का मकाम अपनी जगह, लेकिन कुरान और हदीस को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इंसान का जो जिंदगी का बेहतरीन साथी है वो मां को नहीं कहा गया, बीवी को कहा गया। अभी कोरोना के वक्त में आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे थे कि जिनको माँ बाप भी जिनके करीब जाने को तैयार नहीं, भाई जिनके करीब जाने को तैयार नहीं, लेकिन अगर शौहर को कोरोना हो गया और अगर कोई साथ में नहीं है तो सच्चे दिल से बताओ उस वक्त उसकी खिदमत कौन करेगा? सिर्फ बीवी करेगी। और इंसान की जिंदगी में कुछ मराहिल ऐसे होते हैं कि वो काम, वो खिदमत सिर्फ बीवी कर सकती है। तो मैंने बात यहां घूम गई तो कह रहा हूं कि याद रखो, अगर किसी बुजुर्ग, अगर किसी 60 साल 70 साल 80 साल के बूढ़े की भी औरत का अगर इंतकाल हो जाता है तो ये मत समझो कि वो बुजुर्ग हो गया। जिंदगी के आखिरी लम्हों में उसको खिदमत की और ज्यादा सख्त जरूरत है, उसको खिदमत की और ज्यादा सख्त जरूरत है। अगर किसी बुजुर्ग, अगर किसी बूढ़े की औरत का भी इंतकाल हो जाता है तो बच्चों की खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने बाप के अच्छे निकाह का इंतजाम करे, क्योंकि वो खिदमत उसकी बीवी के अलावा कोई नहीं कर सकती है। तो खैर ये पॉइंट आ गया तो मैंने समझा दिया। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, ए जवानों की टोली, तो पता चला कि निकाह की सही उम्र जवानी है। अच्छा, अब जवानी कब से शुरू होती है? 30 साल से ना? अरे बोलो ना यार, 30 साल से शुरू होती है ना? होशियार है, समझिए। अब अल्लाह के हबीब कह रहे हैं जवानों की टोली, तो पता चला कि जवानों का निकाह कर दो। माँ बाप से भी कहा, बल्कि कुरान की वो आयत है, वो अनकिहुल अयामा, अपने कुंवारों का निकाह करो। और आगे अब दिमाग में जो हमारी गंदगी बैठी हुई है, क्या गंदगी बैठी हुई है कि कमाने वाला नहीं हुआ, इसकी खुद की सेटिंग नहीं हुई तो दूसरी को कहां से परेशान करना। ये आता ना दिमाग में ये आता ना। तो आओ, अल्लाह ने इस गंदगी को दूर करने के लिए क्या कहा? अल्लाह ने इस गंदगी को दूर करने के लिए क्या कहा कि सुनो, अगर तुम ये समझते हो कि कमाने वाला नहीं हुआ तो कैसे शादी होगी? अल्लाह ने मर्दों औरतों सबसे कहा कि कुंवारों का निकाह करो। युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से, अल्लाह अपने करम से उनको माल दे देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है ना?
کون بتا رہے ہیں؟ نبی بتا رہے ہیں. اور ہمارا ماننا ہے پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن ایمان ہے، یقین ہے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی غلط، ارے بولو کبھی غلط نہیں ہو سکتے. تو اب نکاح کے بارے میں جو دماغ میں ہے کہ کمارا نہیں تو نکاح کیسے کرنا، اللہ نے کہا کہ میں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کو غنی کر دوں گا، مال دے دوں گا. تو میرے بھائی مولانا بشیر بڑا اچھا جملہ کہتے تھے. میرے بھائی مرحوم مولانا بشیر الدین ندوی کہتے تھے کہ اگر تو سوچتا ہے کہ تیری سیٹنگ نہیں ہو رہی تو وہ ہنستے ہنستے کہتے تھے تو منحوس ہے، تو منحوس ہے، لیکن تو نکاح کر لے، ہو سکتا ہے وہ برکت والی ہوگی تو اس کے ڈبے میں تیرا بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا. کیا بولتے تھے؟ ارے بھائی جیسے کمپنی میں آپ دو ساتھی کام کرتے ہو اور روزانہ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہو اور اچانک ایک دن ایک نے ڈبہ نہیں لایا تو ایک میں دو ہو جاتے کہ نہیں ایڈجسٹ؟ ارے بولو نا یار، ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ تو میرے بھائی کہتے تھے کہ تو منحوس ہے، ٹھیک ہے، تیرے کو لگتا ہے کہ تیری ابھی تک کے سیٹنگ نہیں ہوئی، تو نکاح کر لے. اللہ اس آنے والی بیٹی کی برکت سے، آنے والی اس دلہن کی برکت سے، آنے والی اس لڑکی کی برکت سے اللہ تیری زندگی میں بھی برکتیں ڈال دے گا. اور یہ تجربہ ہے مولانا. یہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے شادی شدہ وہ بھی اپنا دماغ تھوڑا دوڑانا شروع کر دے تو ان کو بھی پتا چلے گا کہ سیٹنگ کب سے اچھی ہوئی. سمجھ گئے اشارہ کیا بول رہا ہوں؟ ارے اشارہ سمجھ گئے؟ ہاں، جب شادی ہوتی ہے نا تو اللہ خود بخود راستے کھول دیتا ہے. بلکہ میں نے ایک کو سمجھایا کہ دیکھ یار کر لے شادی، تو ابھی اس کی منگنی ہوئی 8 دن پہلے، تو اس کو 2 سال سے جاب نہیں مل رہا تھا، منگنی 8 دن پہلے ہوئی تو ابھی پرسوں فون آیا، مفتی صاحب نوکری لگ گئی ہے. تو میں نے کہا منگنی میں سیٹنگ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ارے بولو، ارے کچھ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ گندگی دماغ میں سے نکال دو کہ پہلے 2-3 بار یو کے جائیں گا، 2-3 بار لندن جائے گا، ہے نا، پھر وہاں سے کچھ کما کر لائے گا، پھر اس کی شادی ہوگی. یہ دماغ میں سے نکال لو. ورنہ دماغ میں کیا بیٹھا ہے کہ پیدا ہوا جھولے میں ڈالے کہ اس کو جھولا دیتے تھے، یو کے جائیں گا، لندن جائیں گا، پاؤنڈ لائیں گا، ریال بھیجیں گا. نکاح کو آسان کرو. نکاح زنا سے بچائے گا، نکاح بدکاری سے بچائے گا، نکاح حرام کاری سے بچائے گا. کیوں؟ اور جن کی ایک ہوئی ہے وہ بھی سن لو، 1% ہوں گے صرف 2 والے، 1% بھی ہے کہ نہیں کیا معلوم. نکاح حرام کاری سے بچائے گا، نکاح بدکاری سے بچائے گا. اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا بدکاری مشکل ہو جائے. آج اس مجمع میں میں سمجھتا ہوں کہ اس فیملی نے یہ پروگرام رکھایا ہے، اگر ایک شخص کے بھی بات سمجھ میں آ گئی تو مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس فیملی کو کتنا ثواب دے گا. اور کتنا اچھا کام کیا مولانا ان لوگوں نے کہ بیان رکھوایا، ورنہ قوالی بھی رکھوا سکتے. ارے بولو، رکھوا سکتے تھے نا، اور پھر قوالی میں کیسے چلتا؟ سمجھ رہے آپ؟ تو قوالی بھی رکھوا سکتے تھے، ہے نا، چاروں طرف سے اللہ کے عذاب کو دعوت بھی دے سکتے تھے. لیکن کتنا اچھا پروگرام رکھا. ورنہ نکاح کے موقع پر لوگ، شادی کے موقع پر لوگ گناہ کرتے ہیں اور دماغ میں یہ ہوتا ہے، جوانوں سن لو، میری بہنوں سن لو، کہ دماغ میں کیا ہوتا ہے، شادی کا موقع ہے اور زندگی میں شادی ایک بار تو ہوتی ہے، کیوں بار بار تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ خوشیوں کا موقع ہے، تو خوشیوں کے موقع میں آدمی ہر گناہ کرتا ہے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتا ہے. ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ لوگوں سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ مصیبت کے وقت میں اللہ تمہارے ساتھ رہے، پریشانیوں کے وقت میں اللہ تمہارے ساتھ، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، دماغ میں بٹھا لینا، عورتیں بھی سن لیں کہ ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مصیبت کے وقت میں اللہ تمہارے ساتھ رہے، پریشانیوں کے وقت میں اللہ تمہارے ساتھ رہے، تو خوشیوں میں تم اللہ کو نہ بھولو، مصیبت میں وہ تمہیں نہیں بھولے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا. نہیں سمجھا؟ اگر خوش ہے تو اللہ میاں یاد ہی نہیں آتا نا. نہیں سمجھا؟ اللہ میاں کب یاد آتا؟
وہ علامہ اقبال نے کہا کہ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا. اقبال نے کیا کہا کہ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا. ہمارا کیسا مسئلہ ہے جب اگر ٹینشن بڑھے تو پھر اے اللہ تہجد نفل اشراق اوابین چاشت استغفر اللہ. تو خدا کا یاد آتا جب مصیبتیں آتی ہے. اور خدا کیا کہتا ہے کہ خوشیوں میں تو مجھے مت بھول, مصیبت میں تجھے نہیں بھولوں گا. اور خوشیوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی کے وقت میں ناچ گانا, کیوں؟ ڈی جے معلوم ہے آپ کو؟ ڈی جے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹ جہنم. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ جہنم. نو اسپیڈ بریکر, نو ٹول ٹیکس, ڈائریکٹ ڈی جے بجاتے ہیں. ڈی جے. میں ایک شادی پڑھانے گیا تو دولہا تھوڑا دیر سے آیا. میرا بیان شروع ہو گیا تھا, 5-10 منٹ ہو گئے تھے. تو جب وہ بارات قریب آئی تو مجھے آج تک یاد ہے وہ قوالی تھی یا گانے کے الفاظ تھے, کیا تھی نہیں معلوم, لیکن آج تک مجھے یاد ہے جیسے وہ بارات قریب آئی تو گاتے گاتے وہ لوگ آئے تو اس میں میرے کانوں میں الفاظ پڑے. تو وہ ایسے الفاظ تھے شاید ایک بار آجا آجا, ایسے الفاظ تھے. وہ قوالی کی گانا کیا معلوم مجھے, لیکن یہ الفاظ آج تک مجھے یاد ہے. اب وہ میں نے سنا ایک بار آجا آجا, تو وہ دولہا قریب آیا تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا فرشتے بس تیرا انتظار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے کہ تو ایک بار آجا بس. فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صرف بیٹا ایک بار آجا. نو ریورس گیئر, نو پنرجنم, نو واپسی, نو ریٹرن. ایک بار تو آجا. سمجھ گئے اشارہ؟ تو جب ہم نکاح میں اللہ کو بھول جائیں گے, نبی کی سنتوں کو بھول جائیں گے, نبی کے طریقوں کو بھول جائیں گے. نبی نے کیا کہا؟ نکاح میری سنت ہے. نبی نے کہا نکاح میری سنت ہے. سنت کے معنی طریقہ, یعنی نبی نے نکاح کا طریقہ بتایا. اب نکاح میں نبی کی سنت ہونا چاہیے, لیکن نبی کی سنت کہیں نظر نہیں آ رہی. اس کے بابا کی سنت نظر آ رہی, خالہ کی سنت نظر آ رہی, پھوپھی کی سنت نظر آ رہی. تو بتاؤ پھر اللہ راضی ہوگا؟ نہیں. ہم گناہ کریں گے, ڈی جے بجائیں گے, ناچ گانا کریں گے, اور ہلدی کے نام پر اللہ کی قسم میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں گجرات والوں, ہاتھ جوڑ کر خدا کے واسطے کہہ رہا ہوں کہ ہلدی کے نام پر ہمارے سماج میں اگر ہلدی ہوتی ہے, جہاں جہاں ہوتی ہے ہلدی, ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ وہ ہلدی نہیں ہے, وہ ہلدی نہیں ہے. ہلدی کے نام پر تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ زنا کر رہے ہو, زنا کر رہے ہو. ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں زنا کر رہے ہو, زنا, حرام کاری کر رہے ہو, بدکاری کر رہے ہو. ارے جس عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے, ہلدی کے نام پر پورا خاندان اس کے چہرے کو ہاتھ لگا رہا ہے, اس کے بدن کو ہاتھ لگا رہا ہے, اس کے کپڑوں کو چھو رہا ہے, اس کی پیٹھ پر ہلدی لگا رہا ہے, اس کے گالوں پر ہلدی لگا رہا ہے. جس عورت کو دیکھنا جائز نہیں, خاندان ہلدی کھیلتے کھیلتے یہ ساری حرکتیں کر رہی ہے. یہ حرام ہے, حرام. اور میں کلیئر کہہ رہا ہوں کہ جب تمہاری شادیوں میں, ہماری شادیوں میں اگر زنا ہوگا, حرام کاری ہوگی, بدکاری ہوگی, تو یاد رکھو پھر اللہ کی جانب سے اس زندگی میں, اس نکاح میں, اس جوڑے میں خیر و برکت آ ہی نہیں سکتی ہے. بہت خطرناک بات کہہ رہا ہوں. کئی لوگ آتے ہیں, مفتی صاحب, مولانا صاحب, تھوڑے دن ہوئے شادی کو اور میاں بیوی میں رشتے خراب ہونے لگے. سچی بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر, کوئی آدمی چاہتا ہے کیا کہ اس کی بیٹی کا برا ہو جائے؟ صحیح بتاؤ, کوئی آدمی چاہتا ہے؟ کوئی آدمی چاہتا ہے کیا کہ اتنی ارمانوں سے اس نے اس کے اکلوتے ایک بیٹے کا نکاح کیا اور اس کی زندگی اجڑ جائے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے. کوئی نہیں چاہتا. میری بہنوں, میری بات کو آپ بھی سن رہی ہو, کوئی نہیں چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے, کوئی نہیں چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو جائے. لیکن سن لو, کچھ حرکتیں ہم ایسی کرتے ہیں, کچھ گناہ ہم ایسے کرتے ہیں, کچھ حرکتیں ایسی کرتے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے, کچھ حرکتیں ایسی کرتے ہیں جس سے سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے, سنتوں کا مذاق اڑتا ہے. نکاح میں خوشی کے نام پر ہم ساری حرکتیں کرتے ہیں اور پھر ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ زندگی کا سکون چھین لیتا ہے. موج مستی میں تو کر لیا, جھوٹی شان دکھانے کو تو کر لیا, بیاج سے پیسہ لیا, بیاج پر پیسہ لیا, اور پورے گاؤں کو, پورے خاندان کو شان دکھانے کے لیے
بڑے سے بڑا کھانا کیا اور بیاج پر پیسے لے کر دھوم مستی کیا، باجے بجایا، ناچ گانا کیا، ہلدی کیا، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا، یاد رکھ پھر وقت کا قاضی اگر کوئی زندہ ولی بھی تیری بیٹی کا نکاح پڑھانے آئے اور وہ یہ دعا کرے، اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسی آدم اور حوا میں تھی، اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسے محمد مصطفیٰ اور ان کی بیویوں میں تھی، میرا چیلنج ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کا مذاق اڑایا ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا ہے، تو زندہ ولی بھی تمہارے ہمارے لیے دعا کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ بہت باریک بات سمجھا رہا ہوں کہ خوشی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے۔ کیوں آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان بھی جو شادیاں کر رہے ہیں لاکھوں روپیہ اس میں خرچ ہو رہے ہیں۔ ابھی پاکستان کی ایک شادی کا ویڈیو آیا تھا، کیوں آیا تھا 200 کروڑ۔ ارے امیرو، او مالدارو، یاد رکھو تمہارے پاس قارون کا خزانہ نہیں ہے، تمہارے پاس فرعون کا خزانہ نہیں ہے۔ او مالدارو، اس بات کو سمجھ لو کہ اگر تم اپنی بیٹیوں کی شادی میں 50 لاکھ اور 1 کروڑ خرچہ کرتے ہو، اگر تم اپنی بیٹی کی زندگی سکون سے دیکھنا چاہتے ہو، تو اگر اللہ نے خدا نے تم کو دولت دی ہے، ارے 10 غریب اور یتیم بیٹیوں کی شادیاں کروا دو، چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو۔ بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں، بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی ہندو غریب بیٹی رہتی ہے، اگر تم نے اس غریب ہندو بہن کا، اس غریب ہندو بیٹی کا اگر شادی کا انتظام کر دیا، اللہ کی قسم کھا کر 2 ٹوک انداز میں کہوں گا کہ اللہ خوش ہو جائے گا اور اس کی برکت سے تمہاری بیٹی کی زندگی میں سکون عطا کرے گا۔ فالتو پیسہ مت اڑاؤ، نکاح کو آسان کرو۔ نبی نے کہا نکاح آسان ہوگا تو پھر زنا ختم ہوگا۔ بلکہ ایک اور مثال یاد آ گئی، 2 صحابی آپس میں بات کرنے لگے، حضور کے پاس آئے، کہا کہ وہ نکاح کرنا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے وہ فلاں گھر میں جاؤ۔ اب 2 صحابی گئے، ایک صحابی جن کو شادی کرنا تھا وہاں پر پیغام لے کر گئے، وہ باہر کھڑے رہے اور ان کے دوست اندر گئے یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس غرض سے آئے ہیں۔ اب اندر گئے تو لڑکی کے باپ نے انٹرویو لیا، سمجھتے آپ کیا کرتے ہو، کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو، تو بڑا عجیب واقعہ۔ اب وہاں انٹرویو اندر چل رہا ہے، جو بولنے کے لیے گئے کہ میرے ساتھی کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو اندر اس کے بارے میں بھی پوچھ لیے لڑکی کے باپ نے کہ وہ جو باہر جس ساتھی کا تم پیغام لے کر آئے ہو اس کا نام کیا ہے، وہ کیا کرتے، جو بھی چیز ہے پوچھ لیے۔ بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں جب وہ باہر نکلے تو پتا چلا کہ جو اندر گیا تھا اسی کی شادی ہو گئی۔ یہ حدیث کا واقعہ ہے، شارٹ میں سنا ہے میں نے آپ کو۔ یعنی نکاح کتنا آسان تھا۔ لڑکی کے باپ نے بولا بھائی تو اس کا رشتہ لے کر آیا، وہ مجھے پسند نہیں، تو مجھے پسند ہے، چل تیرا رشتہ ختم۔ تو کتنا آسان نکاح تھا۔ تو مسلمانوں ہم تو شادیوں کو ایسی کریں کہ ہمارے ہندو بھائی بھی دیکھنے لگ جائے کہ ان میں نکاح کتنا آسان ہے۔ نکاح کو مشکل مت بناؤ۔ حیدرآباد وغیرہ ہم گئے تو وہاں پر نکاح جب ہم پڑھا رہے تھے تو قاضی صاحب نے اعلان کیے، ہم نے خطبہ نکاح پڑھ لیا، قاضی صاحب کو کہا اب تم پڑھاؤ، تو انہوں نے اعلان کیے 200 گرام سونا بشکل زیورات مہر نقد۔ تو 200 گرام سونا، تو میں نے قاضی صاحب سے بعد میں پوچھا قاضی صاحب اتنا خطرناک مہر مانتے ہیں یہاں پر؟ تو بولے ہم لوگوں نے یہاں پر ایسی رواج بنایا ہے، مہر ایک دم ہم لوگ گہرا رکھتے ہیں۔ اب 200 گرام سونا کتنے کا ہوگا اندازن؟ ارے بولو نا، 1 تولہ کتنے کا ہے ابھی؟ 60,000۔ 200 گرام سونا۔ تو میں نے قاضی صاحب سے پوچھا قاضی صاحب مہر اتنا خطرناک؟ تو کہا کہ ہم لوگوں نے یہاں رواج بنائے ہوئے ہیں، ہم لوگ مہر زیادہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ مہر اس لیے ہم زیادہ باندھتے ہیں تاکہ وہ چھوڑے نہ۔ تو میں نے کہا قاضی صاحب پکڑے گا ہی نہیں بھائی، چھوڑے گا کب؟ ارے بولو نا، چھوڑے گا کب؟ جب پکڑے گا۔ تم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ اس کو پکڑتے پکڑتے 40 سال کا ہو جا رہا، اتنا 200 گرام جمع کرنا اس کو مولانا۔ تو یارو شادی بہت اہم عبادت ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نکاح پڑھایا، بیان کیا کہ نبی پاک نے فرمایا مردوں اور عورتوں سے کہا کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے، مردوں سے بھی کہا قرآن میں اور عورتوں سے بھی کہا کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے۔ اب 1 مہینے کے بعد دولہا ملتا، مفتی صاحب بیان تو بہت اچھا کرے گا آپ نے، نکاح سکون کا ذریعہ ہے۔
1 महीना हुआ पूरा सुकून खत्म हो गया। तो मैं कहता बेटा तू झूठा, तेरा बाप झूठा, तेरा पूरा खानदान, अरे बोलो बोलो झूठा, मेरे नबी की बात झूठी नहीं हो सकती है। नबी कह रहे हैं कि निकाह सुकून का जरिया, कुरान कह रहा है कि निकाह सुकून का जरिया, और तू कह रहा सुकून खत्म हो गया। तो तू देख दाल में कुछ तो भी काला है या तो पूरी दाल काली है, नहीं समझा? तूने कुछ ना कुछ हरकतें अरे बोलो किया होगा। तो मेरे भाइयों इस पूरे इलाके में आज मैं पैगाम देकर जा रहा हूं कि निकाह को आसान करो, शादियों को आसान करो, जवानी की उम्र में अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का, अपने बेटों का निकाह करो। और आखिर बात ये भी कहूंगा कि निकाह के लिए ज्यादा होशियारी मत दिखाओ कि बेटी दूंगा तो ऐसी ही दूंगा और ऐसे ही दामाद को दूंगा, नहीं, थोड़ा बहुत जो जरूरी है वो मालूम कर लो। लेकिन माल की लालच में, मर्दों से भी कह रहा हूं औरतों से भी कह रहा हूं कि माल की लालच में रिश्तों को तलाश मत करो। नबी पाक की वो हदीस सुनाकर बात को समेट लूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि दीनदारी देखो। क्या देखो? दीनदारी देखो। जहां तक रिस्क का मसला है वो तो किस्मत से मिलकर ही रहेगा, किस्मत से मिलकर ही रहेगा। हंसी भी आती है कभी कभी अपनी बात याद आ जाती है तो हंसी भी आती है। अब मेरे ससुर ने तो मौलाना देख के दिया था, तो मैंने परसों ही मेरी बीवी को बोला तेरे अब्बा ने 3000 का मौलाना देख के दिए थे। अब उनको क्या मालूम था कि मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा बाद में, नहीं समझे आप? अरे कुछ समझे यारो, प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं। अच्छा सुन लो, और एक बात सुनो, मेरे ससुरे के भाई ने मेरे ससुरे को यह कहा था, मौलाना ये भी सुन लो, बहुत खतरनाक बात है लेकिन पैगाम देना बहुत जरूरी है। मेरे ससुरे के भाई ने मेरे ससुरे को यह कहा था कि वो तो मौलाना है, पागल, वो इमाम है, इमाम पूरे मोहल्ले में परेशान रहता है। नहीं समझा? समझ रहे आप? वो लोगों के डब्बे खाता है ना? अब देखो, अब ये बात तो हंसी की है लेकिन मुझे कहते हुए भी डर लग रहा है। आज हाल ये हो गया कि अल्लाह ने इस इमाम को इतना दिया कि सैकड़ों इसके यहाँ खा रहे हैं, है ना? और जिस शख्स ने एक आलिम को देने से मना किया था, आज उसकी बेटी एक पागल को चली गई। ये मैं जुमला बहुत सीरियस बोल रहा हूं कि अगर दीनदारी को लात मारोगे तो अल्लाह दुनिया का भी सुकून छीन लेगा। अगर किसी दीनदार का रिश्ता तुम्हारी बेटी पर आता है तो अल्लाह से खुशी में शुक्राना पढ़ो कि मेरे मौला तेरा एहसान है कि मेरी बेटी के लिए किसी दीनदार का, किसी नमाजी का रिश्ता आया है ना? लेकिन हम लोग अपनी जिंदगियों को तबाह इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा अगर और ओपन कर दूंगा ना तो आपको बुरा लगेगा। मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, गुजरात के तकरीबन शहरों से और तकरीबन लोगों से मेरा बड़ा घरेलू रिश्ता है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि जिन लोगों ने माल देखकर और पाउंड देखकर और न जाने क्या क्या देखकर अपनी बेटियों को दिया है, मैं खुली बात कर रहा हूं, आपको बुरा लगेगा, मैं खुली बात कर रहा हूं, आपको बुरा लगेगा कि मैं थक जाता हूं। वो औरतें रोते रोते दुआओं के लिए कहती है क्योंकि उनकी बेटियों की जिंदगियां तबाह हो गई है। कुछ नहीं देखते हम लोग। एक तरफ नबी कह रहे हैं कि सिर्फ दीन दे, ये मेरे अल्फाज नहीं है, एक तरफ नबी अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि दीन देखना, कुछ मत देखना, और एक तरफ हम बेवकूफ है कि दीन को हम देखते नहीं, हमारे नजर में सिर्फ और क्या होती है? दुनिया होती है। खुदा के वास्ते तो खैर मैं मुबारकबाद दूंगा इस फैमिली को और उस बेटी को खास तौर से जिसकी शादी का ये प्रोग्राम है और उसी के बहाने से मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इसलिए मैं उस बेटी को मुबारकबाद दूंगा और दुआएं दूंगा कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगियों में सब ने आमीन कहना, खूब खुशियां नसीब फरमाए। और आखिर बात ये कहूंगा कि मैंने जैसे शेर पढ़ दिया कि जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताज हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। गुजरात के मेरे भाइयों, देगाम के मेरे भाइयों, नवसारी जिला के मेरे भाइयों, चिखली के मेरे भाइयों, मैं आपको पैगाम देकर जा रहा हूं कि देखो, याद रखो, इल्म से बड़ी, ईमान के बाद मैं समझता हूं कि इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं। जी हाँ, इसलिए कुरान उठाकर देखें आप, 6666 आयतें हैं।
6666 आयतें, लेकिन कुरान में अल्लाह ने रोजे का हुक्म नहीं दिया पहले, नमाज का हुक्म नहीं दिया पहले, सदके का हुक्म नहीं दिया पहले, खैरात का हुक्म पहले नहीं दिया, हज का हुक्म पहले नहीं दिया। कुरान में अल्लाह ने सबसे पहले जो वर्ड, जो आयत उतरी कुरान की, वो पहली आयत है इक़रा, पढ़। क्या आयत है? पढ़। तो पता चला कि इल्म बहुत जरूरी है। इल्म आएगा ना मेरे भाइयों, दुनिया का हो दीन का हो, इल्म आएगा तो कम से कम समझ आएगी, अच्छे बुरे की तमीज आएगी। ये मैं ये क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर, ये क्यों कह रहा हूँ कि मेरे भाइयों, मैं ये भी देख रहा हूँ कि हम लोग अपनी औलाद को तालीम के एतबार से पीछे रख रहे हैं, इल्म के एतबार से पीछे रख रहे हैं, एजुकेशन के एतबार से पीछे रख रहे हैं, शिक्षण के एतबार से पीछे रख रहे हैं। क्यों? दुनिया की एक कौम जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानती है, उस भीमराव अंबेडकर ने पहला जुमला कहा था अपनी कौम से, शिका, मराठी लफ्ज है शिका, यानी तालीम हासिल करो। आज उस कौम के बच्चे तालीम हासिल करके मुल्क के बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे भी ये कहूंगा कि दीन का भी इल्म अपनी औलाद को सिखाओ, दुनिया का भी बेहतरीन इल्म अपनी औलाद को सिखाओ। और आखिरी बात ये भी कहूंगा कि इस वक्त सबसे ज्यादा लानत, मेरी बहनें सुन ले मेरी बात को, जो चल रही है वो मोबाइल की चल रही है। 2 मिनट में और ये बात समझ लिया कि क्या चल रही है? मोबाइल की। मोबाइल ने घर घर को तबाह कर दिया है। आज घर में मौलाना 4 लोग है, मिसाल के तौर पर 4 लोग, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, 4 लोग है। मौलाना हाल ये हो गया कि 4 लोगों का भी आपस में तालमेल नहीं। पहले तो शौहर घर में आता नहीं, 8-10 घंटे काम करके घर में आया तो वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, बीवी अपने मोबाइल में लगी हुई है, बच्ची अपने मोबाइल में लगी है, बच्चा अपने मोबाइल में लगा है। घर में आकर भी हम एक दूसरे को देखने को और बात करने को तैयार नहीं। सच्ची बोलो, सही कह रहा हूँ, है ना? अच्छा, ऑनलाइन तालीम पर अभी मेरा बयान आया, शायद तलोदा में था पिछले इतवार को, है ना? 3 या 4 मिनट की मेरी क्लिप बहुत वायरल हुई। ऑनलाइन तालीम क्या हो गई? मोबाइल पर तालीम दी जा रही है। क्यों? पहले मदरसों में मोबाइल मना था, अब तो मदरसों में भी मोबाइल आ गया, क्योंकि शेखुल हदीस साहब खुद कैमरे पे बैठे हुए हैं। नहीं समझे आप? समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ, तो अब ऑनलाइन, अब मोबाइल आम हो गया। तो मैंने तलोदा में, आप तो गुजरात में आता है शायद तलोदा ना, लेकिन महाराष्ट्र से करीब वो जो बाउंड्री, तो मैंने तलोदा में ये कहा, वहां पर हिंदू बड़े बड़े कलेक्टर, एसपी सब थे, शिक्षण अधिकारी सब थे। तो मैंने वहां पर भी तमाम लोगों से कहा कि अगर तुम्हारी 7वीं में तुम्हारी बच्ची है, 8वीं में तुम्हारी बच्ची है और घर पर ऑनलाइन मोबाइल पर तालीम हो रही है, तो सुन लो, उस बच्ची के बाजू में बैठना, क्योंकि शैतानों ने मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए इतनी गंदगी फैला दी है कि अगर वो बचना भी चाहेगी आपकी मेरी बेटी तो बच नहीं सकती। नहीं मालूम कि वो ऑनलाइन सबक देखते देखते उसके सामने शैतानों ने क्या पेश कर दिया, क्योंकि नेट शुरू है, ऐड आ रही है, गंदी आ रही है, विज्ञापन आ रही है, गंदी आ रही है ना? अब इंसान का दिमाग है, बच्चा है, नौजवान बेटी है, नौजवान बेटा है, अब शैतान ने वो कोई गलत चीज सामने आ गई और उसका जहन उसी में चला गया। मेरे भाइयों, हमको खबर भी नहीं कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, और फिर उसके बाद में सांप चला गया और फिर लाठी। मैं बहुत बड़ा इशारा कर रहा हूँ, बहुत बड़ा इशारा कर रहा हूँ। आज हम समाज में देख रहे हैं कि आज बहुत सारे वाकयात ऐसे आ रहे हैं कि हमारी बेटियां आज अपने ईमान से भी हाथ धो बैठ रही है। समझ गए इशारा समझ गए? कल क़यामत के दिन हमारी अल्लाह के दरबार में पकड़ होगी। इसलिए अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने बस जो कुछ भी सीधे साधे अंदाज में जो कुछ भी बातें मुझसे कहलवा दी। अब बहुत लंबा टाइम हो गया, 11:30 हो गए, आसपास के लोगों को जाना भी है। मैं दुआ करता हूँ, अब मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूँ, सबने आमीन कहना कि मेरे मौला आज की हमारी इस हाजिरी को बेइंतहा कबूल फरमा, है ना? आज की हमारी इस इज्तिमा को, हमारी इस बैठक को बेइंतहा कबूल फरमा। और जिस घर में शादी हो रही है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया है, जाहिर बात है कि उन्होंने गुनाहों से बचकर एक आलिम को बुलाकर दीन की बात करवाई है, एक शख्स के दिल में भी उतर जाती है, तो नहीं मालूम इनको क्या सवाब मिलेगा। तो इसके जरिए से मैं ये भी पैगाम दे रहा हूँ कि दूसरे लोग, अगर किसी की माँ मरती है, बाप मरता है, अगर उसको कोई उनको सवाब पहुंचाना है तो ऐसे ही अच्छे काम किया करो, ऐसे ही बहाने से दीन की मजलिस सजाते रहा करो, उलमाए किराम को बुलाते रहा करो। तो जिन लोगों ने भी इस महफिल को सजाया है, मेरे मौला उनको इसका बेहतर बदला नसीब फरमा। आइए
وقت پہلے زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے آپ کو 2-3 اشعار سنایا نہیں تھا. مجھے اس ضد کی ہے، کچھ لوگوں نے اصرار کیا ہے کہ میں 2-3 اشعار سناؤں، اور بڑی مشہور میری نعت ہے، اس کے اشعار خاص طور سے سنانے کے لیے مجھے ضد کی جا رہی ہے. زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے. چلو ناتے نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے. سب پورا مجمع کہو ایک بار سبحان اللہ، زور سے ایک بار سبحان اللہ. چلو ناتے نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے. اور اگلا شعر دیکھیں. میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، کہہ دو آمین. میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں، میں جب چاہوں مدینے کی زیارت کو چلا جاؤں. میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے، میرے مولا مجھے ایسا پرندہ کر دیا جائے. زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے. اور اگلا شعر دیکھیں. کسی کوچے کسی خطے کا حصہ کر دیا جائے، کسی کوچے کسی خطے کا حصہ کر دیا جائے، کسی کوچے کسی خطے کا حصہ کر دیا جائے. مگر شہر نبی کا کوئی ذرہ کر دیا جائے، مگر شہر نبی کا کوئی ذرہ کر دیا جائے. اور یہ آخر شعر دیکھیں کتنا پیارا ہے. بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا. کیسے نکلنے کا؟ ہر قسم کی مصیبت سے نکلنے کا. کیسے؟ ہر قسم. دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے. بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان نسخہ
ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے، کہہ دو سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ اب قاری صاحب کہہ رہے قوالی بھی سنانا پڑے گا، خواجہ کا عاشق ہوں اس لیے مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا ہے۔ دیکھیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو پیارا ملک ہے نا بھارت، یہ جو پیارا ملک ہے بھارت، اس پر ہمارے اولیاء کرام کا احسان ہے اور ہم پر بڑا احسان ہے۔ ان بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہے، تب جا کر اس ملک میں جو ہے آج کروڑوں کی تعداد میں اسلام کی شمع روشن ہے نا، اور ٹینشن بھی نہیں لینے کا، نہیں سمجھا، ٹینشن نہیں لینے کا۔ میرے خواجہ جب یہاں پر آئے ان کے اونٹ بیٹھ گئے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا سمجھ لے، اس نے بہت کوشش کیا خواجہ کو اس بستی سے نکالنے کی، اب اونٹ اٹھتے ہی نہیں تھے، ہے نا، تو بادشاہ کے لوگوں نے بہت کوشش کی، میرے خواجہ کے اونٹ جب بیٹھ گئے تو خواجہ کے اونٹوں کو وقت کی حکومت نہیں اٹھا سکی، تو میں حکومت سے کہتا ہوں کہ ہم تو خواجہ کے اونٹ جب تم اٹھا نہیں سکے تو ہم تو خواجہ کے بسائے ہوئے، نہیں سمجھا، کیا ہے خواجہ کے بسائے ہوئے، اس لیے خیر ٹینشن نہیں لینے کا۔ لوگ ٹینشن میں جی رہے ہیں، میں تو بڑا خوش ہوں، حالات بہت اچھے ہیں، مزہ آتا ہے۔ تو دیکھیے دشمن بناتا آپ کا جے پال جادوگر، ابھی فی الحال جے پال دوسرا ہے، دشمن بناتا آپ کا جے، ڈیڑھ گھنٹہ بولنے کے بعد نہیں بھائی آواز کیسے کام کرے گی، عرفان قادری کی تھوڑی ہے۔ دشمن بناتا آپ کا جے پال جادوگر، ایوب بھائی برسوں بعد سننے ملتی ہے نا، دشمن بناتا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا، کیا فرمایا، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے۔ خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ کس کا کرم؟ سمجھے کچھ؟ ارے بولو، ایکچوئل میں وہ قوال باولا ہے۔ شرک کس کو بولتے معلوم نہیں، تو اس لیے میں نے قوالی کو بھی کیا کر دیا تھوڑا، سمجھ رہے آپ؟ دشمن بناتا آپ کا جے پال جادوگر، فاروق سن رہا ہے نا، ریکارڈ کر رہا ہے، دشمن بناتا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے۔ خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم، بولو ایک بار، یہ تو اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم ہے نا۔ اور اللہ والوں سے جڑو، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھو، زیادہ ہوشیار مت بنو، اپنے آپ کو زیادہ دیڑ شانہ مت سمجھو، اللہ والوں کے قدموں میں، بڑے عالم ہو کہ کچھ بھی ہو، اللہ والوں کے قدموں میں، دیکھو میں بھی جب اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھا نا
بہت کچھ اللہ نے دیا. اس لیے حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے کیا لکھا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, اور علامہ ذوالفقار نقشبندی نے لکھا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, ہے نا. تو مجھے بھی جب نسبت ہوئی نا تو اللہ نے بہت نوازا, پوری دنیا آج میرے مولا کا کرم ہے. تو دیکھیے شاعر آگے کیا کہتا ہے, نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے, اے خواجہ نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے. میرے استاد تھے نا علی میاں ندوی, وہ بھی چشتی تھے. کون تھے؟ علی میاں ندوی کا نام سنیں گے نہیں؟ ہاں. تو نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے, دنیا پکارتی ہے بڑے, بولو بولو, ارے یاد ہے قوالی شرما مت. نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے, دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یہ تو بولو بولو پورا مجمع, یہ تو اللہ کا کرم ہے, میرے مولا کا کرم ہے. اور دیکھو تھوڑا موڑ میں آ گیا تو اگلا بھی سن. ہاں, فکر فردان, دنیا کی تمام فکریں, دنیا کی تمام ٹینشن, فکر فردان سے یہ کہہ کے سکون پاتا ہوں, چھوڑ دامن میرا میں صابری کہلاتا. کیا ہنس رہا ہے یار, فکر فردان سے یہ کہہ کے سکون پاتا ہوں, چھوڑ دامن میرا میں صابری کہلاتا ہوں. لاج رکھ لو میری میں آپ کا کہلاتا ہوں, لاج رکھ لو میری میں آپ کا کہلاتا ہوں. آپ کے منگتوں میں سرکار گنا جاتا ہوں. کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا, مل گیا میرے مقدر سے مجھے پیر ایسا. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یہ تو ارے بولو میرے مولا کا کرم ہے. چلے دعا کر لیتے. اللهم انت السلام منك السلام, تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الدين. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو, تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں, رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے, اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت, تیرا پیار, تیرا عشق, تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق, تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. دنیا کی تمام گندی محبتیں ہمارے دلوں سے نکال دے, اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. خدا بندہ ہم بہت گناہ گار ہیں میرے مولا, ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں میرے مولا. ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا خدا بندہ, ہم نے تیرے حکم کو بہت توڑا ہے, تیرے نبی کی سنتوں کا ہم نے بہت مذاق اڑایا ہے خدا بندہ. ہم نے نمازیں بہت چھوڑی, روزہ بھی بہت چھوڑا, زکوٰۃ کا بھی حق ادا نہیں کیا, ہم نے اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا نہیں کیا میرے مولا. ہم اپنی بیوی کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کرتے ہیں, اس کو مارتے ہیں, اس کو گالیاں دیتے ہیں, اس کو تانے دیتے ہیں, اس کو ستاتے ہیں میرے مولا. ہم نے ہر طرح سے نہ جانے کتنے ظلم کیے ہیں, تو ہمارے تمام ظلم کو, جرم کو معاف فرما خدا بندہ. اگر تو نے معاف نہ کیا
تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ میرے مولا تو ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رب دو جہاں، یہ اتنا بڑا مجمع اتنی سردی میں یہاں پر آیا ہے، پھر ابھی یہ اپنے گاؤں اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ میرے مولا تو سب کے آنے کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما، اور جس کی جو دلی جائز تمنا ہے سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل نصیب فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے رشتہ دار ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میرے مولا ہم کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا، میرے مولا جن لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے سوارا ہے، تیرے دین کی بات کو، تیری باتوں کو، تیرے نبی کی باتوں کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے، میرے مولا ان تمام کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما۔ میرے مولا ابھی 2 دن بعد اس منڈپ میں، اس جگہ پر جس بیٹی کی شادی ہوگی، نکاح ہوگا، میرے مولا اس نکاح کو، اس جوڑے کو بے انتہا قبول فرما، غیب سے اپنی رحمتیں برکتیں ان کی زندگی میں شامل فرما۔ خداوندہ جو بیٹے جوان ہیں، جو بیٹیاں جوان ہیں، ان کے بہترین رشتوں کا انتظام فرما۔ میرے مولا ہماری نسلوں کی، ہماری جوانوں کی، ہمارے جوان بیٹوں کی، ہماری جوان بیٹیوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما، زنا سے، بدکاری سے، حرام کاری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ خداوندہ یہ اتنا بڑا مجمع، آدھی رات ہو چکی ہے، میرے مولا ایسے وقت میں جب تجھ سے کوئی مانگتا ہے تو تو بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ خداوندہ آج ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، میرے مولا تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد تو نے دے دیا ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ میرے مولا یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، بڑی تعداد میں یہاں پہ ہندو مسلم سب ایک ساتھ رہتے ہیں، یہ بڑا اچھا گاؤں ہے۔ میرے مولا اس گاؤں میں امن اور شانتی کی ہوائیں چلا دے، ہندو مسلمانوں میں پیار محبت کی ہوائیں چلا دے، ایکتا کی ہوائیں چلا دے، ہر قسم کے وائرس سے، ہر قسم کی بیماری سے اس گاؤں کی اور آس پاس کے تمام رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا یہ خطرناک وائرس تو نے بھیجا ہے، پوری دنیا پریشان ہے، میرے مولا ہمارے اس پیارے ملک کی بھی اس خطرناک وائرس سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، قاتلوں کے قتل سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما، حسد کرنے والوں کے حسد سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی نصیب فرما۔ اور میرے مولا یہ جن کی بیٹی کی شادی ہے ان کا بھی انتقال ہوا ہے، اس مرحوم کی بھی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا ان تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اگر بیمار ہوگے تو شفائے کامل نصیب فرما۔ میرے مولا جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔